الحمدللہ الذی عبد الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی جس طرح اپنی دین کی تبلیغ کے لیے انبیاء کرام کا انتخاب فرماتا ہے اور اپنی مخلوق میں سے بہترین لوگوں کو منتخب کرتا ہے اپنی توحید کا پیغام دینے کے لیے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوبیت کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا۔ نبیوں میں سے حضور کا انتخاب فرمایا، کیونکہ اللہ کریم کو اپنے محبوب سے بڑی محبت ہے۔ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بڑا اعزاز عطا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی غلامی کے لیے، حضور کی خدمت کے لیے، نبی پاک کی دین کی نصرت کے لیے جو مخلوق میں سب سے بہترین لوگ تھے انہیں منتخب کر کے حضور کے صحابی بنایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں کفار کے مقابلے پر بہت سخت ہیں اور آپس میں بے انتہائی رحم کرنے والے ہیں۔ تم انہیں رکوع کرتے ہوئے پاؤ گے اور سجود کرتے ہوئے دیکھو گے، وہ اللہ ہی سے فضل و رضا چاہتے ہیں۔ یہ ذات صحابی کی ذات ہے جو صرف اللہ ہی سے فضل و رضا چاہتی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے سب سے بڑا دکھ کا موقع حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا موقع تھا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا کو وحشی نامی ہندہ کے غلام نے قتل کیا، لیکن بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایمان عطا فرمایا۔ زوجہ حضرت ابو سفیان حضرت ہندہ بھی اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئیں، اور وہ شخص جس نے حضرت امیر حمزہ کو قتل کیا تھا یہ شخص بھی دولت اسلام و ایمان سے مالا مال ہوا۔ آقا کریم نے معاف بھی فرمایا، آپ کے ایمان کو قبول بھی کیا، لیکن اتنی تاکید کی کہ تم میرے سامنے مت آنا، تم میرے سامنے نہ بیٹھا کرو، مجھے میرے چچا یاد آتے ہیں۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک بہت بڑا کام کیا تھا، لیکن بعد میں توبہ کر لی اور اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ حضرت وحشی کے قدموں سے جو خاک لگی ہے دنیا والے اس خاک کی عظمت کو بھی نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کیونکہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو دیکھا ہے اور آپ پر ایمان لایا اور شرف صحابیت سے مالا مال ہوئے۔ یہ ایک ایسا شرف ہے جو کوئی دوسرا شخص جو غیر صحابی ہے نہیں پا سکتا۔ اس لیے جتنے بھی صحابہ ہیں ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جو ان کی شان کے خلاف ہو۔ حدیث میں آتا ہے، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا تصوبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے اصحاب کو برا مت کہو، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے مقدار سونا بھی خرچ کرے، حالانکہ احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنا کسی کی بس کی بات نہیں ہے، 15 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے احد پہاڑ کا، تو اتنا سونا کس کے پاس ہوگا؟ اور اگر ہوا بھی تو حضور فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کی مقدار کے برابر بھی سونا خرچ کرے، خیرات کرے، تو میرے صحابی ایک مد کوئی چیز خیرات کر دیں تو ان کے ایک مد کی خیرات کو بھی وہ نہیں پا سکیں گے۔ تو جو ثواب صحابی کو ایک مد خیرات کرنے سے ملا ہے، اگر کوئی احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کرے تو صحابی کی آدھی خیرات تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ صحابی کے عمل کا وزن ہے۔
اب صحابی کے عمل کا وزن کیسے پیدا ہوا؟ اس لیے کیونکہ انہوں نے ہمارے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے جمال کو دیکھا ہے۔ صحابیوں کا مرتبہ بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ حدیث میں آتا ہے عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یاتی علی الناس زمن فیغزو فئم من الناس فیقال هل فیکم من صحب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فیقولون نعم فیفتح لهم۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے اور متفق علیہ حدیث ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جب لوگوں کی ایک بڑی جماعت جہاد کرے گی، تو ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا؟ تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہاں، تو ان کی وجہ سے انہیں اس جنگ میں فتح نصیب ہوگی۔ پھر آگے حدیث میں آتا ہے ثم یاتی علی الناس زمن فیغزو فئم من الناس فیقال هل فیکم من صحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فیقولون نعم فیفتح لهم۔ پھر لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جب لوگوں کی ایک بڑی جماعت جہاد کرے گی، تو ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی صحبت پائی ہے؟ وہ کہیں گے ہاں، پس ان کی وجہ سے فتح نصیب ہوگی۔ پھر آگے حدیث میں آتا ہے ثم یاتی علی الناس زمن فیغزو فئم من الناس فیقال هل فیکم من صحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فیقولون نعم فیفتح لهم۔ پھر لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جب لوگوں کی ایک بڑی جماعت جہاد کرے گی، تو ان سے پوچھا جائے گا کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی صحبت پانے والے کی صحبت پائی؟ کسی نے اصحاب کے صحبت پانے والے کی صحبت پائی ہو تو وہ کہیں گے ہاں، پس انہیں اس کی بدولت فتح نصیب ہوگی۔ تو اب دیکھیں حضور کے صحابہ کی برکت، صحابیوں کو دیکھنے والوں کی برکت، صحابی کو دیکھنے والوں کی برکت، اتنی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تابعی اور تبع تابعین کی برکت سے جنگ میں فتح نصیب فرمائے گا۔ تو یہ فضیلت صحابہ ہے، یہ ان کا مقام ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک حدیث میں اور آتا ہے جو کہ ترمذی شریف کی حدیث ہے عن عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا بعدی فمن احبهم فی حب احبهم ومن ابغضهم فببغض ابغضهم ومن اذاهم فقد اذانی ومن اذانی فقد اذا اللہ ومن اذا اللہ فیوشک ان یأخذہ۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے جو حضرت عبداللہ بن مغفل سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کرام کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور میرے بعد ان کو گفتگو کا نشانہ مت بنانا۔ جس نے ان سے محبت کی اس نے میری وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا انہوں نے میری وجہ سے ان سے بغض رکھا، اور جنہوں نے ان کو تکلیف دی انہوں نے مجھ کو تکلیف دی، اور جنہوں نے مجھے تکلیف دی انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکلیف دی، اور جس نے اللہ کو تکلیف دی تو عنقریب اس کی گرفت ہوگی۔ تو بہت ضروری ہے میرے دوستو، بہت ضروری ہے کہ ہاں ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی عزت کریں اور ایسی کوئی بات نہ کہیں جن سے ان کی شان میں کمی آئے۔ حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمرو سے روایت ہے لا تسوبوا اصحابی محمد فلا مقام احدہم ساعتا خیر من عمل احدکم عمراہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اصحاب محمد کو برا مت کہو، کیونکہ کسی ایسے صحابی کا نبی کی صحبت میں ایک گھڑی ٹھہرنا، کسی بھی صحابی کا نبی کی صحبت میں ایک وقت ایک پل رکنا تم میں سے کسی کی عمر بھر کی عملوں کی عبادتوں سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسن سے مروی ہے اور آپ فرماتے ہیں مثل اصحابی فی الناس کمثل الملح فی الطعام ثم یقول الحسن ہیہات ذہب ملح القوم۔ میرے صحابیوں کی مثال ایسی ہے جیسے کھانے میں نمک۔ حضرت حسن کہتے ہیں کہ نمک کے بغیر کھانا عمدہ لگتا ہے؟ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اس قوم کا کیا حال ہوگا جس کا نمک ختم ہو جائے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے ایک صحابی جس نے بس حضور کو دیکھا، ایمان لایا، اور حضور نے آپ کے ایمان کو قبول بھی کیا، اور وہ گھر گیا، اور اگر گھر جاتے وقت گھر پہنچنے کے بعد اس کا وصال ہو گیا
تو اس صحابی کا مرتبہ غوث اعظم سے بھی بڑھ کر ہے۔ اللہ اکبر۔ امام طحاوی فرماتے ہیں ان سے محبت کرنا دین، ایمان اور احسان ہے، اور ان سے بغض رکھنا کفر، نفاق اور سرکشی ہے۔ میں اپنی بات کو یہیں پہ مکمل کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔